بعد 8000 حدیث مبارکہ سے مدد حاصل کرنا اور اس کی روشنی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک امر ہے جو ہمیں آسانی فراہم کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی شرع کے بغیر، آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی احادیث کے بغیر کوئی براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس کام سے قاصر رہے گا، غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا، حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچنا دور کی بات، راہ راست سے بھی بھٹک جائے گا۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ کریم کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں فروخت کر دے، وہاں پر ڈال دے، غلامی کا پٹا گلے میں پہن لے اور کما حق کو کوشش کرے کہ حضور کریم علیہ السلام کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو گلزار بنانے کے لیے، خوبصورتی اور نکھار پیدا کرنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور آپ کی عطا کی گئی شروحات جو اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی شرح ہے، تفسیر ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اس کے مطابق گزاریں گی تو انشاءاللہ ہمیں راہ راست مل جائے گی اور منزل بھی مل جائے گی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ براہ راست احادیث رسول سمجھنے سے بھی قاصر۔ آج کل اسلام 360 ایپ اور دیگر جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پلے اسٹور اور دیگر جو اس وقت مختلف ایپس ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ایسے پلیٹ فارم سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اور حدیث کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب ہمیں کسی تیسرے فرد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ کریم کا جو حکم ہے وہ قیامت تک قائم ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پھر اولي الامر، یہاں امر والے علماء کرام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیلات میں مختلف تفصیلیں موجود ہیں، لیکن کوئی آسان کر کے عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام ان کی بارگاہ میں جا کر سیکھنا اور ان سے پوچھنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، تو پھر بہت ساری چیزیں انسان کی حل ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی قبرستان نہ جائے، تم میں سے کوئی بھی قبرستان نہ جائے، حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ اب جب آپ یہ حدیث پاک کتابوں میں پڑھیں گے یا کسی ایپ کے ذریعے سے پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی، اپنے آباء و اجداد کو بھی، اپنے محلے کے لوگوں کو بھی، اپنے اساتذہ کو بھی بولو گے یہ سارے تو گناہ پڑ دیں، حضور نے قبرستان جانے سے منع کیا، یہ کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب آپ علماء کے پاس جائیں گے کہ بھئی یہ حدیث پاک حضور کی میں نے پڑھی ہے، کیا یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں، تو مسجد کا کوئی امام ہو، کوئی پڑھا لکھا آدمی بولے گا بالکل حضور نے فرمایا ہے قبرستان نہ جائے گا، سچی حدیث ہے۔ کہا ساری دنیا جاتی ہے، کہا یہ شروع اسلام کا حکم تھا، جب ابھی اسلام گروتھ کر رہا تھا، نیا نیا تھا، ابھی ذہن اس طریقے سے مکمل طور پر صاف نہیں ہوئے تھے، اسلام ابھی نئی جو ہے وہ نشو نما میں تھا، اس وقت حکم تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں بتوں کی پوجا کے حوالے سے قبرستانوں میں جا کے قبروں کی پرستش نہ شروع ہو جائے، اس لیے حضور نے منع فرمایا۔ بعد میں حضور نے فرمایا لوگوں کو یہ اب تم پر شرک کا خوف نہیں رہا، اب جایا کرو قبرستان اور قبروں کی زیارت کیا کرو، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو ماں باپ کی قبر کی جمعہ کے دن زیارت کرے گا اللہ اسے عمرے کا حج کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر حکم دیا، فضیلتیں بتائیں، جو قبرستان میں جا کر سورہ اخلاص پڑھے اسے اللہ کے جو ہے وہ مقامات عطا کرتا ہے، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے اللہ کس طرح نوازتا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھ کے مرنے والوں کو مدفونین کو اصال کر دے تو اللہ اس کی زندگیوں میں کس طریقے سے مغفرت کا بسیرا کرتا ہے، خوشیوں کی جو ہے وہ اس گھروں کے اندر آمد ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے۔ تو یہ سارے سلسلے جب ہم علماء کے پاس بیٹھے تو ہمیں پتہ لگا یار حکم تو حضور کے دونوں ہیں، حضور نے جانے سے منع بھی کیا ہے اور
اور جانے کا حکم بھی دیا ہے، تو جب کسی عالم کے پاس بیٹھے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو روکنے کا حکم تھا وہ شروع اسلام میں تھا، اور جب بعد میں اسلام گروتھ کر گیا، دنیا کے اندر پھیل گیا، فرمایا آپ جایا کرو، آپ صرف جانا ثواب جو ہے، جانا کی اجازت ہی نہیں بلکہ اب تمہارا جانا آرے ثواب بھی ہے اور تمہاری بخشش کا سامان بھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست عربک ٹرانسلیشن کے باوجود بھی ہمیں علماء کی محتاج کرتی ہے۔ آپ نے گوگل ٹرانسلیشن ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، وہاں سے آپ نے عربک لکھی اور اس کا ترجمہ لے لیا، انگلش لکھی اس کا ترجمہ لے لیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب بالکل آزاد ہیں، کسی عالم دین کی ضرورت نہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گوگل ٹرانسلیشن کے دوران بہت زیادہ غلط ترجمہ کرتا ہے۔ یہ تو آپ کسی انگلش کے پروفیسر کے پاس جائیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ پراپر ترجمہ نہیں کرتا، ہاں یہ ہیلپ فل ضرور ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن پراپر ترجمہ آپ اگر گوگل ٹرانسلیٹر سے کریں گے تو وہ اچھی ٹرانسلیشن نہیں کرے گا۔ تو عربک تو کیونکہ قرآن کریم کا اور حدیث مبارکہ کا متن سارا عربک میں ہے، تو پھر ہم کس طریقے سے گوگل پر انحصار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سمجھانا مقصود تھا کہ علماء کرام کی بارگاہ میں آئیں اور انہیں بتائیں حضور کا یہ فرمان ہے، اب ہمیں آپ سمجھا دیں کہ اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا فرمان ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو حدیث پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں تو یہ ہمارا ایمان ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی کو پڑھ کے لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اسی کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ سمجھتے ہوئے جب اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کی آمیزش ہو جائے، اپنا آپ انسان شامل کر دے کہ سائیں میرا تو یہ دل کہتا ہے، قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے، میری مرضی یہ کہتی ہے، پھر اس میں کٹ کر کے جب وہ پیغام سامنے آتا ہے تو وہ اللہ کا پیغام نہیں رہتا، وہ ہماری خواہشوں کا پر مبنی کوئی ایک لائن رہ جاتی ہے، کوئی جملہ، کوئی پیغام رہ جاتا ہے۔ اللہ کریم کا پیغام